اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بیان یہ ہو رہا تھا کہ سر مبارک کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس لعین نے جو بے ادبی کی، اس کے جواب میں زید ابن ارقم، جس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا، یہ تو صحابی تھا رسول اللہ کا، اور آج جو صحابی کے اصحاب کے جو نعرے لگانے والے ہیں اور ان کی خدمت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ جو ہے یہ صحابی رسول کا کردار کیا رہا۔ جب اس صحابی نے دیکھا زید ابن ارقم نے کہ مسلسل بے ادبی کر رہا ہے یہ لعین، تو کہا ارفع قضیبک عن ہاتین الشفتین، اے عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو اٹھا لو ان مبارک ہونٹوں سے، فواللہ الذی لا الہ الا غیرہ لقد رأیت شفتی رسول اللہ علیہما ما لا احصیہ کثرت تقبلہما۔ اے لعین، اے عبید اللہ ابن زیاد، اپنی اس عصا کو، اپنی اس چھڑی کو اٹھا لو ان مبارک ہونٹوں سے، میں نے بے شمار رسول خدا ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے، میں حساب نہیں کر سکتا، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ کو ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ثم انتحب باکیا، پھر زید ابن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فقال له ابن زیاد ابکی اللہ عینیک، ابن زیاد نے کہا اللہ تیری آنکھوں کو رلائے، اتبکی لفتح اللہ، خدا نے ہمیں فتح اور جیت سے نوازا ہے اور تم روتے ہو؟ اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا واللہ لولا انک شیخ وذهب عقلک لضربت عنقک، اللہ کی قسم اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور بزرگ نہ ہوتے تو میں تیری گردن اڑا دیتا، یہ دھمکی دی۔ فنہض زید ابن ارقم من بین یدیہ وصار الی منزلی، وہاں سے زید ابن ارقم کھڑا ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ صورتحال سامنے آئی۔ ایک اور صحابی رسول کا تذکرہ ملتا ہے، یہ زید ابن ارقم، اور دوسرا صحابی انس ابن مالک، یہ بھی مشہور راوی ہے اہل سنت کے پاس۔ روایت اس طرح سے ہے کہ روا ابن عساکر باسانید الی انس ابن مالک الصحابی، ملاحظہ کیجئے، لما اتی برأس الحسین، یہ صحابی رسول اللہ کا صحابی انس ابن مالک سے یہ روایت ہے کہ جب سر مبارک امام حسین کو لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو یہ لعین بھی اسی انداز میں جو روایت سابقہ ہم نے نقل کی اس سے زید ابن ارقم سے، ہاتھ میں عصا ہے، چھڑی ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلسل بے ادبی کر رہا ہے۔ اور اس صحابی کا یہ بیان ہے کہ لقد رأیت رسول اللہ یقبل موضع قضیبک منہ، جہاں پر اے لعین تم نے چھڑی رکھی ہے حسین کے رخسار پر، حسین کے ہونٹوں پر، میں نے رسول اللہ کو اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا، رسول اللہ کو اس دیکھا کہ وہ بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں حسین کا، اس مقام پر تم نے جو ہے عصا رکھی ہے، چھڑی رکھی ہے۔ یہ دو اصحاب انس ابن مالک اور زید ابن ارقم نے صرف اس حد تک انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کرتے ہوئے اور جو ہے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے، اور تم نے یہ بے ادبی کی، اس حد تک انہوں نے احتجاج کیا۔ مگر شیخ مفید کی جو روایت ہے، شیخ مفید کی عن زید ابن ارقم سے جو شیخ مفید نے روایت بیان کی ہے، کہ اس میں اس حد تک ہے کہ یقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پوچھا لوگوں سے مسجد کوفہ میں کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ
کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا مرد جو اس محفل میں موجود ہو جس نے حدیث غدیر من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں لوگوں سے یہ دریافت کیا۔ اب چونکہ زید بن ارقم کا کردار کیا رہا ہے وہ یہاں سے آگے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ زید بن ارقم صحابی رسول ہے، میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، صحابی رسول۔ انس بن مالک صحابی رسول، اور ان کا کیا کام تھا دربار عبید اللہ ابن زیاد میں؟ اس لعین اور خبیث اور حرامزادہ انسان کی محفل میں ان اصحاب رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ صرف اس حد تک کہنا کہ ہم نے رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اے عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو اٹھا لو، اپنی عصا کو اٹھا لو، اس حد تک انہوں نے احتجاج کیا۔ اور آخر ان کا کام کیا تھا؟ ذرا ان کے کردار دیکھیے تاریخ میں کیا رہا ہے زید بن ارقم کا۔ امیر المؤمنین نے جب پوچھا ہے کہ بتاؤ کہ کس کس نے حدیث غدیر سنی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہاں پر فقام 12 بدرین، 12 جنگ بدر کے اصحاب کھڑے ہو گئے، 6 من الجانب الایمن و 6 من الجانب الایسر، دائیں طرف سے 6 اور بائیں جانب سے 6، اور شہادت دی 12 جلیل القدر اصحاب نے شہادت دی۔ مگر زید بن ارقم کا یہ بیان ہے کہ وَكُنْتُ فِي مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَكَتَمْتُهُ، میں بھی حجۃ الوداع میں انہی اصحاب کے ساتھ میں بھی تھا اور میں نے یہ حدیث سنی تھی مگر میں نے چھپائی ہے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِبَصَرِي، نتیجے میں میری بصارت ختم ہو گئی چھپانے کی وجہ سے، اور زندگی بھر پشیمان اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ میں نے وہ شہادت میں نے چھپائی اور وہ منظر، وہ حدیث رسول اللہ جو میں نے سنی تھی وہ میں نے چھپائی ہے۔ لہٰذا زید بن ارقم ان لوگوں میں سے جنہوں نے حدیث غدیر کو معلوم ہونے کے باوجود شہادت نہیں دی، اور ان چھپانے والوں میں اس کا نام آتا ہے۔ انس بن مالک کا کردار کیا ہے؟ کان امیر المؤمنین علی علیہ السلام بعثہ الی طلحہ و زبیر لما جاء الی البصرہ، جنگ جمل میں طلحہ و زبیر اور مسلمانوں کی ماں عائشہ کے ساتھ، چونکہ طلحہ و زبیر ساتھ ساتھ تھے، امیر المومنین نے اس انس بن مالک کو بھیجا ہے لیذکرہما شیئا مما سمعہ من رسول اللہ فی امرہما، تاکہ رسول اللہ کی کوئی حدیث ان کو سنائیں، رسول اللہ نے جو خبریں دی ہیں ہم کو، اور ان کو یاد دلائیں کہ تم لوگوں کو کیا معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ کے احادیث کیا ہیں اور ارشادات کیا ہیں، یہ جو حالات رونما ہوئے ہیں۔ تو انس بن مالک واپس آیا ہے، آنے کے بعد فقال انی انسیت ذلک الامر، میں بھول گیا ہوں کیا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، ابھی وہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، توجہ کے ساتھ سنیے، امیر المؤمنین نے فرمایا ان کنت کاذبا فضربک اللہ بہا بیضاء لامع لا تواریها العمامہ، اگر تم جھوٹ بولتے ہو، واقعاً بھول گئے ہو، کوئی حدیث یاد نہیں تمہیں ان کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، تو پھر یہ میری بد دعا ہے کہ ایسی بیماری تمہاری پیشانی پر ظاہر ہو کہ تمہارا یہ عمامہ نہ چھپا سکے، یعنی وہ بیماری آشکار رہے، پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کس مرض میں تم مبتلا ہو گئے ہو، ایسی بیماری میں تم مبتلا ہو جائے۔ تو نتیجے میں برس کی بیماری لگ گئی، فیما بعد فی وجہہ، اس کے چہرے پر، فکان لا یری الا مبرقعا، صرف پہلے عمامہ پہنتا تھا، لیکن جب بیماری ظاہر ہو گئی تو جب کبھی اس کو دیکھا گیا چہرے پر خواتین کی طرح نقاب اوڑھ کر نظر آتا تھا۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی، اصحاب رسول اللہ کی، انس بن مالک کی یہ حالت اور زید بن ارقم کی یہ حالت۔ لہٰذا یہاں سے آپ لوگوں کو
تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ آخر وجہ اور سبب کیا تھا کہ یہ اصحاب رسول اللہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ان کا کام کیا تھا، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ محفل کی زینت بننے کے لیے، دربار کی زینت بننے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا ہے؟ لہٰذا یہ عادت تھی ایسے اصحاب کی کہ جو ہے درباروں میں جا کر درباروں کی زینت بننے کی عادت بن چکی تھی، آنا جانا تھا ان کا۔ لہٰذا قتل حسین کے بعد بھی انہوں نے وہاں شرکت کی اور اس منظر کو دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں یاد آ گئی، وہ مناظر رسول اللہ کی گود میں حسین اور رسول اللہ کے ہونٹ مبارک، دہن مبارک حسین کے رخسار پر، وہ مناظر یاد آ گئے تو وہ چیزیں دہرائی ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اقدام انہوں نے وہاں پر نہیں کیا ہے۔ آیا ان پر یہ واجب نہیں تھا کہ اصحاب رسول اللہ کربلا میں امام حسین کی نصرت کرتے، یا کم از کم اس دربار میں شرکت نہ کرتے؟ لہٰذا یہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو اٹھا لو، یہ رخسار امام حسین، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے بوسہ لیتے ہوئے رسول اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، یہ اقدام بھی چھوٹا اقدام ہے ان جرائم کے خلاف، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ اقدام اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے وہ ہماری ملامت کریں گے، اور ہماری جو شہرت ہے اصحاب رسول ہونے کے حوالے سے اس شہرت پر جو ہے داغ لگے گا اور لوگ ہماری ملامت کریں گے۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوگا کہ جو ہے ہم نے رسول اللہ کو اس حالت میں بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو اٹھا لو۔ یہ مرحلہ یہاں تک تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظام اموی، بنو امیہ کی حکومت میں جو عیاش پرست اور مادہ پرست حاکم جو اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کی ایک اور عادت تھی۔ وہ عادت یہ کہ کاہنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، کاہنوں کو، خصوصاً یہود النصارہ کے مذہب سے خارج اور اسلام سے خارج ایسے کاہن جو غیب کی خبریں، غیب کو جاننے کے بارے میں ان کا دعویٰ ہوتا ہے اور مسلسل خبریں دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اپنی طرف سے خیالات اور خواہشات کے مطابق۔ یہ عادت تھی حاکموں کی، حکمرانوں کی، کہ جو ہے اپنے پاس ایسا افراد رکھتے تھے۔ آج بھی کچھ ممالک میں یہ ہے کہ جو ہے مستقبل کی خبریں بتانے کے لیے افراد ہوتے ہیں خیالات کے مطابق۔ تو یہ بنی امیہ کے حاکم اور حکمرانوں کی بھی یہ عادت رہی۔ تو ابن جوزی کی یہ روایت ہے کتاب تذکرۃ الخواص میں کہ وقال ہشام ابن محمد لما وضع الرأس بین یدی ابن زیاد قال کاہنہ قم فضع قدمک علی فم عدوک۔ دیکھیے یہ کاہن جو کہ عبید اللہ ابن زیاد کا مشاور اور اس کو خبریں بتانے والا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، آپ کے بارے میں ایسا، یہ خبر یہ حالات سامنے آئیں گے، یہ کاہن لعین نے کیا کہا؟ ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص کی یہ عبارت ہے کہ کاہن نے یہ کہا کہ ابن زیاد قم فضع قدمک علی فم عدوک، اپنے قدم کو، اپنے پیر کو اپنے دشمن کے منہ پر رکھ لو، اپنے دشمن کے ہونٹوں پر رکھ لو۔ فقام فوضع قدمہ علی فیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اس لعین نے کاہن کی بات سنی اور وہی بے ادبی اور حرکت کو انجام دیا۔ ثم قال لزید بن ارقم کیف تری، پھر اس طرح سے رکھنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے زید بن ارقم سے کہا کس نگاہ سے تم دیکھتے ہو؟ تو زید بن ارقم نے یہ جواب دیا لقد رأیت رسول اللہ واضعا فاہ حیث وضعت قدمک، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو اسی حالت میں نے دیکھا کہ جہاں پر تم نے اپنے قدم کو رکھا ہے، اپنے پیر کو، پاؤں کو رکھا ہے،
رسول اللہ کو اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا، بوسہ لیتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔